بہرحال مکے کے علاوہ اگر آدمی گناہ کرتا ہے تو اس کے فوراً بعد فرشتہ نہیں لکھتا، یہ نہیں کہ ایک دن نہیں لکھتا، دوسرا فرشتہ اس کو کہتا ہے کہ صبر کرو شاید توبہ کر لے۔ اور مکے میں جو ارادہ گناہ ہے وہ ہے شرک کا، اگر الحاد کا ارادہ کرے، عام گناہ کی بات نہیں۔ من یرد فیہ بالحاد بظلم، الحاد سے مراد بھی بے دینی، ظلم سے مراد بھی شرک۔ جمعہ کے دن عصر کی نماز کو 80 مرتبہ 80 سال کی گناہ معاف ہو جاتے اللہ عالم، لیکن درود شریف پڑھا کرو۔ طواف کے بعد صفا مروہ میں تاخیر کرے کوئی حال نہیں، لیکن احرام نہ کھولے، رہے احرام میں۔ جبل ابی قبیس کیا ہے؟ پہاڑ ہے، اور کیا ہے؟ دار ارقم کیا ہے؟ وہ ایک حویلی تھی جس میں حضرت عمر اسلام لائے تھے، وہ تو اب سب حرم میں شامل ہو گئے۔ ایک آدمی نے حلق سے پہلے عمرے کا احرام کھول دیا، 3 دن کے بعد حلق کیا، صاف ظاہر ہے کہ اس نے گناہ کیا ہے، غلطی کی ہے، دم پڑ گئی۔ حلیمہ سعدیہ کا گھر بنو سعد میں ہے، طائف سے تقریباً 40-50 میل آگے۔ حرم کے اندر جو باقی مسجد سب میں بھی 1 لاکھ کا ثواب ملتا ہے۔ اگر کوئی آدمی اپنے رشتہ داروں سے ناراض ہے، اس کا حج یا عمرہ ہوگا، عمرہ حج تو ہو جائے گا، لیکن اس کو چاہیے کہ ان کو معاف کر دے۔ زندہ آدمی کے لیے آپ اپنا عمرہ کر کے دعا کریں۔ عورت نماز جنازہ ہاں پڑھ سکتی ہے۔ بہرحال کہتے ہیں جی احمد رضا خان کے قرآن کا جو ترجمہ لکھا ہے اس میں کہتے ہیں کہ میلاد کا حکم ہے۔ گزارش یہ ہے کہ کون سی آیت ہے جس میں میلاد کا حکم ہے؟ تم باقی قرآن بھی تو اٹھا کے دیکھ لو نا، وہ تو تھا ہی بریلوی بیچارہ، ساری زندگی میلاد ہی کرتا رہا۔ اللہ مغفرت کرے، ہم تو دعا نہیں کرتے۔ یا رسول اللہ اگر کہے، بہتر یہی ہے کہ حرف یا ندا کے لیے ہوتا ہے، یہ اللہ کے ساتھ لگایا جاتا ہے، یا اللہ، یا رحمان، یا رب البیت، پھر اسی لیے رسول کے ساتھ نہ لگائے۔ آپ دینی مسائل کا بہت ہی آسان حل بتاتے ہیں، اللہ آپ کو وصیت دے، جزاک اللہ۔ نکاح تو ہوا تھا، رخصتی نہیں ہوئی تھی، طلاق ہو گئی، اب عورت کتنی عدت کتنی گزارے؟ کوئی عدت نہیں، اگر یعنی میاں بیوی ملے نہیں تھے، خلوت صادقہ بھی نہیں تھی، کچھ نہیں۔ اگر ایک آدمی نے اپنی بیوی کے ساتھ عمرہ کیا تو اب خاوند اپنی بیوی کے بال کاٹ سکتا ہے؟ کیوں نہیں کاٹ سکتا ہے؟ سڑک پر جو لوگ نماز پڑھتے ہیں، اللہ قبول کرے، اور کیا کہیں، اگلی صف نظر آئے تو نماز ہو جاتی ہے، نمازی کے آگے نہ گزریں۔ بہرحال آپ کے والدین نے حج کی درخواست دی ہے، اللہ قبول فرمائے۔ میں چنیوٹ کا ہوں، میری طرف سے علیہ السلام، میں بھی دعاؤں میں تو سب کے لیے دعا کرتا ہوں بھائی۔ ایک آدمی نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دی ہیں، تو 3 طلاقیں دینے کے بعد حنفی مسلک میں اس کے رجوع کی کوئی گنجائش نہیں ہے، بلکہ آپ یہ بھی دیکھیں کہ تمام ائمہ 4 جو ہیں، 4 امام کہتے ہیں کہ 3 ہوتی ہیں، فقط ایک اہل حدیث علماء نے فتویٰ دیا ہے کہ 3 ایک وقت میں ایک ہوتی ہے، ورنہ اس پر پوری امت نے، جمہور امت نے فتویٰ نہیں دیا۔ ایک حدیث میں ہے کہ ایک صحابی آئے، انہوں نے حضور سے کہا کہ یا رسول اللہ میں نے بیوی کو 3 طلاقیں دے دی، تو حضور سخت ناراض فرمائے، کیا کہہ رہے، میں موجود ہوں، لوگ مسئلہ بھی نہیں پوچھتے اور غلطیاں کرتے، تو اگر وہ 3 ایک تھی تو حضور کی ناراض ہونے کی وجہ، اس کو کہہ دیتے ایک ہے بھائی جاؤ رجوع کر لو، تو حضور نے بھی 3 کو 3 ہی سمجھا۔ حضور کے زمانے میں مرد عورتیں اکٹھے طواف کرتے تھے، کوئی ترتیب ایسی بن سکتی ہے کہ عورتوں کی تو یہ تجویز لکھ کے حکومت کو بھیجو، مجھے کیا کہتے ہو؟ مسجد حرام میں جہاں ہم جوتے رکھتے ہیں پھر ہمیں جوتے نہیں ملتے، چونکہ آپ کو وہ جگہ ہی نہیں ملتی تو جوتے کیسے ملیں؟ یا تو آپ گیٹ نمبر لکھیں، جوتے رکھنے والی جگہ جو ہے اس کا بھی نمبر لکھیں، پھر ملیں گے۔
یہاں جو وضو خانے بنے ہوئے ہیں اس میں بغیر جوتے کے وضو کریں گے تو پاؤں پاک نہیں ہوں گے، پھر باہر آ کے دھونے پڑیں گے، کیونکہ وہاں پتہ نہیں کس قسم کا پانی پڑا ہے۔ میرے والد نے میری شادی میری مرضی کے بغیر ایک جگہ طے کر دی ہے، میں بار بار استخارہ کرتا ہوں، شادی کے لیے دل مطمئن نہیں ہوتا تو خود بخود رک جائے گا، تم جھگڑے میں نہ پڑو، بس استخارہ کر کے چھوڑ دو اللہ پر۔ اگر استخارے کے بعد دل مطمئن نہ ہو تو معنی یہ ہے کہ وہاں شادی نہ کرو۔ مولانا عبد المجید صاحب بہرحال جائے خیر دے، اللہ سب بیماروں کو شفا دے، اللہ ہر مسلمان جتنے بیمار ہیں سب کو شفا دے۔ تبلیغ والے کہتے ہیں کہ تبلیغ میں نماز کا ثواب زیادہ، بالکل ٹھیک کہتے ہیں، تبلیغ تو اللہ کے راستے میں نکلنے والی بات ہے۔ ایک آدمی ذوالحلیفہ پر پہنچ کر احرام نہیں باندھتا اور کہتا ہے کہ میرا جو پیر ہے اس کو یہاں سے احرام باندھنے کی اجازت نہیں دی ہے، اس لیے میں کون سا ایسا پیر ہے جاہل جس کو حضور کی میقات سے اجازت نہیں ملی؟ یعنی وہ تو بد نصیب پیر ہوا نا۔ ذوالحلیفہ سے تو حضور پاک سے بڑا پیر کون ہے؟ سب آپ کے جوتوں کے برابر بھی نہیں ہے۔ جب حضور نے احرام باندھا تمہارے پیر کا کوئی دماغ تو نہیں الٹ گیا؟ معلوم ہی ہوتا ہے وہ جان چھڑانا چاہتا ہوگا نا عمرے سے۔ یہاں بھی ایک دفعہ آپ لوگوں کا ایک پیر آیا ہوا تھا، وہ حرم میں نماز پڑھنے نہیں آتا تھا، تو ایک آدمی نے جا کے پوچھا کہ حضرت آپ کو اللہ نے اتنی بڑی جماعت کے آپ بڑے ہیں اور پھر آپ کو اللہ نے عمرہ نصیب فرمایا ہے، آپ مسجد الحرام میں نماز نہیں پڑھتے؟ فرمانے کہ بھائی میں کیسے پڑھوں، ایک نماز مجھے پڑھانے کے لیے حضرت عبد القادر جیلانی تشریف لاتے ہیں، دوسری نماز کے لیے فلاں بزرگ آتے ہیں۔ انہوں نے کہا جی کھانا نہیں بھیجتے ساتھ؟ کھانا تو آپ ہمارے ہوٹل کا کھا کھا کے ختم کر چکے ہیں، اتنے بڑے بزرگ